فرسٹ ورلڈ وار، جس کو دی گریٹ وار بھی کہا جاتا ہے، 1914 سے لے کر 1918 تک یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک دور تھا۔ اس جنگ کو دی گریٹ وار اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ اس سے پہلے ایسی بڑی اور تباہ کن جنگ کبھی نہیں ہوئی، لیکن بعد میں دوسری جنگ عظیم ہونے کے بعد اس جنگ کو فرسٹ ورلڈ وار کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کے پیچھے کسی نہ کسی چیز کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اور پہلے جنگ عظیم کے پیچھے بھی ایک اہم وجہ آسٹریا ہنگیری کا شہزادہ فرانز فرڈینانڈ اور اس کی بیوی صوفیا کی موت تھی۔ ان دونوں کو قتل کر کے مارا گیا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب آسٹریا و ہنگیری نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ریاست بنائی تھی۔ اس کے بادشاہ فرانسس جوزف تھے۔ فرانسس جوزف نے 1908 میں بوسنیا ہرزیگووینا نامی 91,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جیت لیا تھا۔ فرانسس جوزف کے بیٹے فرانز فرڈینانڈ اپنے جیتے ہوئے علاقے سارایوو، جو کہ بوسنیا ہرزیگووینا کا ایک حصہ تھا، اس کے دورے پر جانا چاہتے تھے۔ فرانز فرڈینانڈ کے اس دورے پر جانے سے پہلے اس کے سراغ رساؤں نے انہیں وہاں جانے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات ٹال دی اور 28 جون 1914 کو فرانز فرڈینانڈ اپنی بیوی کے ہمراہ سارایوو کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے سراغ رساں فرانز فرڈینانڈ کو اس لیے روکنا چاہتے تھے کیونکہ فرانسس جوزف کا جیتا ہوا علاقہ بوسنیا ہرزیگووینا پہلے ایک الگ ریاست تھا۔ اسی بات سے بہت سے لوگ وہاں ناخوش تھے اور دوبارہ اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ فرانز فرڈینانڈ اور اس کی بیوی صوفیا سارایوو پہنچے تو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کی شاندار استقبال کیا۔ شاہی جوڑے کا قافلہ اپنی منزل کے لیے روانہ ہوا۔ ان کے پاس بنا چھت والی گاڑیاں تھیں۔ راستے میں جگہ جگہ لوگوں کا ہجوم جمع تھا جو ان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو شہزادے کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا قافلہ ایک ہجوم کے بیچ میں سے گزرا کہ اچانک ایک شخص نے فرانز فرڈینانڈ کی گاڑی پر گرنیڈ سے حملہ کر دیا، لیکن خوش قسمتی سے اس حملے میں فرانز فرڈینانڈ اور اس کی بیوی بچ گئے تھے، لیکن آس پاس بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے جنہیں قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ فرانز فرڈینانڈ اور اس کی بیوی اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ اگلے روز فرانز فرڈینانڈ نے اپنے تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا اور ملٹری ہاسپٹل ان زخمیوں کی عیادت کے لیے اپنی بیوی کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان کا سفر ایک بار پھر اسی راستے پر تھا جس راستے پر وہ آئے تھے۔ راستے میں ویسے ہی لوگوں کا ہجوم تھا۔ قافلہ ملٹری ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک بھیڑ میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں پستول تھا، اس نے فرانز فرڈینانڈ کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس میں ایک گولی فرانز فرڈینانڈ کے گلے میں لگی۔ اس کی بیوی صوفیا کو بھی پیٹ میں گولی لگی تھی، لیکن کافی دیر تک اسے معلوم نہ ہوا کہ اسے بھی گولی لگی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ بھی اپنے شوہر کے پاؤں میں گر پڑی اور دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ان دونوں کو واپس محل لا کر فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ اب وقت تھا انتقام کا۔ دراصل جس شخص نے فائرنگ کر کے شاہی جوڑے کو قتل کیا تھا وہ آسٹریا ہنگیری کا پڑوسی ملک سربیا کا باشندہ تھا۔ فرانسس جوزف بہت بڑے صدمے میں تھے۔ وہ اس بات کو بلانا چاہتے تھے مگر ان کے جنرل اور قریبی لوگ سربیا کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب 2 لوگوں کی موت اب کروڑوں لوگوں کی موت کی وجہ بننے والی تھی۔ کروڑوں لوگ بے گھر ہونے والے تھے۔ دنیا کا نقشہ بدلنے والا تھا۔ آسٹریا ہنگیری اور سربیا پہلے سے ہی دشمن ممالک تھے۔ 30 جولائی 1914 کو فرانسس جوزف نے سربیا کو 10 نکات پر مشتمل شرائط کے طور پر ایک خط بھیجا، جس میں کچھ شرائط سربیا نے مان لیے، لیکن سربیا نے چند شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے 28 جولائی 1914 کے دن آسٹریا ہنگیری نے سربیا کے خلاف جنگ ڈکلیئر کر دیا اور سربیا کے بارڈر پر توپوں سے حملہ شروع کر دیا۔ 2 ملکوں کی یہ لڑائی عالمی جنگ میں تبدیل ہو ایسی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، لیکن کیسے یہ چنگاری آگ میں بدل گئی۔ اس جنگ کی ایک اور وجہ ذات پات تھی۔ 1871 میں پرنس مسمارک نے 49 چھوٹے چھوٹے ریاستوں کو ملا کر جرمن نام کی ایک بڑی ریاست بنائی تھی۔ آسٹریا ہنگیری اور جرمنی میں ایک ہی ذات پات کے لوگ رہتے تھے۔ سربیا اور روس بھی ذات پات کے لحاظ سے ایک ہی تھا، اس لیے جرمنی کا جھکاؤ آسٹریا ہنگیری کی طرف اور روس کا جھکاؤ سربیا کی طرف تھا۔
فرسٹ ورلڈ وار کی ایک اور وجہ اس دور کی نئی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی تھی، جدید مشین گن جو ایک ہی وقت میں ملٹیپل فائر کر سکتے تھے۔ اس دور کی نئی ایجاد کردہ ٹینکس اور توپیں کسی بھی دشمن ملک کو برباد کرنے کے لیے کافی تھے، اور ان سب سے بڑھ کر 1903 میں ایجاد کیے گئے فائٹر پلینز، جو جرمنی کے بعد فرانس اور برٹن نے بھی ایجاد کر لیے تھے۔ ان ممالک کو جنگ میں مزید حوصلہ دینے والی ٹیکنالوجی سمبرین تھی۔ اس دور میں برٹن سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا اور سمندر میں اس برٹن کا ہی راج تھا، مگر جرمنی نے بھی سمبرین کا ایجاد کر کے سمندری طاقت میں برٹن کے برابر آ گیا تھا۔ تمام طاقتور ملک سمجھتے تھے کہ ہم اس نئے ایجاد کردہ ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی بھی دشمن ملک کو آسانی کے ساتھ شکست دے سکتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کی ایک اور اہم وجہ تمام یورپی ملکوں کے درمیان فوجی معاہدے تھے۔ ان معاہدوں کے تحت اگر دشمن ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے تو حمایتی ملک اس کی فوجی مدد کرے گا اور ان کے ساتھ جنگ میں حصہ لے گا۔ یہ معاہدے اب پوری یورپ کو اس جنگ میں گھسیٹنے والی تھی۔ روس جو کہ سربیا کا حمایتی تھا، سب سے پہلے روس نے سربیا کی مدد کے لیے فوج بھیجی۔ روس کے اس اقدام نے جرمنی کو مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ معاہدے کے تحت اب جرمنی نے آسٹریا ہنگیری کی فوجی مدد کرنی تھی۔ اس کے بعد جرمنی نے روس کو ایک خط بھیجا جس میں کہا گیا کہ روس 24 گھنٹوں میں اپنی فوج کو واپس بلا لے، لیکن روس نے جرمنی کی اس بات کو ٹکرا دیا۔ جرمنی نے فرانس کو بھی ایک خط بھیجا اور کہا کہ آپ واضح کر دیں کہ جنگ کے دوران آپ کس کا ساتھ دیں گے، لیکن فرانس نے جرمنی کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فرانس کو جرمنی کا اندازہ تھا، اس لیے فرانس نے برٹن کے پرائم منسٹر سے مدد مانگی، لیکن برٹن کے پرائم منسٹر ہربرٹ نے صاف منع کر دیا۔ فرانس نے جرمنی کو جواب دیا اگر جنگ ہوئی تو ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ ہم کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ جرمنی نے پہلے ہی روس کے سامنے جنگ ڈکلیئر کر دی تھی اور اب فرانس کی باری تھی۔ جرمنی نے فرانس کے سامنے بھی جنگ ڈکلیئر کر دی تھی۔ جرمنی ایک ہی وقت میں دو ملکوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا تھا، اس لیے جرمنی نے سوچا کہ سب سے پہلے فرانس کا کام تمام کرتے ہیں۔ اس لیے جرمنی نے فرانس کے بارڈر پر 10 لاکھ فوج تعینات کر دی۔ جرمنی براہ راست فرانس کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح دونوں طرف نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ جرمنی اور فرانس کے بارڈر پر ایک چھوٹا سا ملک بیلجیم، جس کے شہنشاہ البرٹ تھے۔ جرمنی نے البرٹ کو ایک خط بھیجا اور بیلجیم کو کہا کہ آپ ہمیں فرانس کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں۔ ہماری 4 لاکھ فوج بیلجیم کے ذریعے فرانس میں گھسے گی، لیکن بیلجیم کے شہنشاہ البرٹ نے اس وجوہات پر جرمنی کو انکار کر دیا کہ جرمنی کے پاس کل 45 لاکھ فوج تھی اور خود بیلجیم کے پاس 1 لاکھ فوج تھی۔ اس طرح اگر جرمنی چاہے تو بیلجیم پر بھی قبضہ کر سکتے تھے۔ اسی ڈر کی وجہ سے بیلجیم کے راجہ البرٹ نے 3 اگست 1914 کے دن برٹن کے راجہ جیورج بینچم سے مدد مانگی۔ دراصل بیلجیم نے برٹن سے مدد اس لیے مانگی کیونکہ 1849 میں بیلجیم اور برٹن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اسی معاہدے کے تحت مجبوراً برٹن کو جرمنی کے خلاف جنگ میں کودنا پڑا۔ جب برٹن نے 4 اگست کو جرمنی کے سامنے جنگ ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا ملک ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں کود پڑا۔ اگست 6 کے دن آسٹریا ہنگیری نے روس کے سامنے، اگست 8 کے دن سربیا کے حمایتی ملک مونٹینیگرو نے آسٹریا ہنگیری کے سامنے، 9 اگست کے دن فرانس نے آسٹریا ہنگیری کے سامنے، 12 اگست کے دن برٹن نے آسٹریا ہنگیری کے سامنے اور مونٹینیگرو نے جرمنی کے سامنے، 23 اگست کو جاپان نے جرمنی کے سامنے، 25 اگست کو آسٹریا ہنگیری نے بھی جاپان کے سامنے جنگ ڈکلیئر کر دیا، اور یوں تمام یورپی ممالک جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف کود پڑے۔ اب یہاں بات آتی ہے امریکہ کی۔ امریکہ نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا، لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ امریکہ کو بھی یورپ کے اس لڑائی میں کودنا پڑا؟ دراصل ہوا کچھ یوں کہ برٹن سمندری طاقت میں کافی مضبوط تھا اور جرمنی کے کنگ کیجر یہی چاہتے تھے کہ برٹن کو سمندر میں کمزور کر کے خود کو مضبوط کیا جائے۔ اس لیے جرمنی نے اٹلانٹک اوشین میں سمبرین بھیجے اور ان کو یہ کام دیا گیا کہ برٹن کے ہر گزرنے والے سمندری جہاز کو نشانہ بنائے، جس میں ایک مسافر جہاز بھی شامل تھا جس میں 1000 سے زائد لوگ مارے گئے، اور اس جہاز میں 128 امریکی لوگ بھی شامل تھے۔ یہی وجہ کافی تھی امریکہ کو جرمنی کے خلاف جنگ میں کودنے کی، مگر اس بات پر جرمنی کے کنگ کیجر نے امریکہ سے معافی مانگ لی۔ جرمنی کو یہ خدشہ تھا کہ برٹن کے جہازوں میں امریکی لوگ موجود رہتے ہیں اور جہاز کو چیک کرنا کہ اس میں امریکی لوگ موجود ہیں کہ نہیں،
اس طرح جرمنی کو کافی نقصان ہو رہا تھا، اس لیے جرمنی کے کنگ کیجر نے امریکہ کو آپسی معاملات میں الجھانے کا منصوبہ بنایا۔ دراصل امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا، نیواڈا، اوٹا اور نیو میکسیکو کے ریاستیں پہلے میکسیکو کے تھے، جس کو 1848 میں امریکہ نے لے لیے تھے۔ اس بنا پر جرمنی کے کنگ کیجر نے میکسیکو کو ایک خفیہ خط بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ اگر میکسیکو امریکہ کے سامنے اپنے علاقے دوبارہ لینے کے لیے جنگ ڈکلیئر کر دے تو جرمنی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ خفیہ خط برٹن کے خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ لگ گئی اور اسے امریکہ کے پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن کو دے دیا۔ اس بات کو امریکہ برداشت نہ کر سکا اور 6 اپریل 1914 کو امریکہ نے بھی جرمنی کے خلاف جنگ ڈکلیئر کر دی۔ اس کے بعد کیوبا، چین، تائی لینڈ، برازیل اور گریس بھی جنگ میں کود پڑے۔ اگر دیکھا جائے تو آسٹریا ہنگیری کے شہزادے فرانس فرڈینانڈ کو لگنے والی ایک گولی نے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا۔ یہ جنگ 4 سال تک چلی، جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اس جنگ میں آسٹریا ہنگیری اور جرمنی کو بری طرح ہار ہوئی۔ آسٹریا اور ہنگیری 2 الگ الگ ملک بن گئے۔ جرمنی کو بھی سزا کے طور پر اپنی کافی زمین آس پاس کے ملکوں کو دینا پڑا۔ اور یہی نہیں، جرمنی کی تمام ٹیکنالوجی، ریلوے انجنز اور سمبرین فرانس اور برٹن نے جنگ میں ہوئے نقصان کے طور پر آپس میں بانٹ لیے۔